اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذہبعنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا صدق اللہ مولانا العلی العظیم وبلغنا رسوله النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاکرین والشاہدین والحمد للہ رب العالمین. اصل نسل صفا وجہ وصل خدا باب فضل ولایت لاکھوں سلام سیدہ عابدہ طیبہ طاہرہ جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام. آب تطہیر سے جس میں پودے جمے اس ریاض نجابت پہ لاکھوں سلام. وہ حسن مجتبیٰ سید الاسقیاء راقب دوش عزت پہ لاکھوں سلام. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغمبر السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ. عقیدت و محبت کے ساتھ بآواز بلند پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. کیونکہ الحمدللہ اللہ کا احسان ہے اور آج کا یہ ہمارا اجتماع جو ہے وہ سیدی آقائی مولائی مولا حسن جو اہل بیت کے بہت بڑے سرخیل ہیں ان کی ذات کی طرف منصور ہے، تو میرا یہ چاہتا ہے کہ میں منقبت کے بدی اشعار کو سنیں گے انشاءاللہ. آپ درود شریف پڑھیں. باغی جنت کے ہیں بہرے مدحہ خانے اہل بیت، باغی جنت کے ہیں بہرے مدحہ خانے اہل بیت. تم کو مزدہ نار کا ہو دشمنانے اہل بیت، تم کو مزدہ نار کا ہو دشمنانے اہل بیت. ان کی پاکی کا خدائے پاک کرتا ہے بیان، ان کی پاکی کا خدائے پاک کرتا ہے بیان. آیہ تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت، آیہ تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت. ان کے گھر میں بے اجازت جبریل بھی آتے نہیں، ان کے گھر میں بے اجازت جبریل بھی آتے نہیں. قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت، قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت. بے ادب گستاخ فرقوں کو سنا دے اے حسن، بے ادب گستاخ فرقوں کو سنا دے اے حسن. یوں بیان کرتے ہیں سنی داستانے اہل بیت، یوں سنا کرتے ہیں سنی داستانے اہل بیت. کیونکہ جس عظیم ہستی کا ہمیں ذکر کرنا ہے
وہ تو انشاءاللہ اللہ کی توفیق سے جو اللہ چاہے گا اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نوازی ہوگی تو انشاءاللہ اس کی باتیں ہم سنیں گے. مگر الحمدللہ جو بھی بندہ اپنے اسلامی عقائد کو مضبوط کرنا چاہتا ہے، اپنے ایمان کو مضبوط کرنا چاہتا ہے، عمل کے میدان میں پختگی کے ساتھ استقامت کے ساتھ ٹھہرنا چاہتا ہے، صراط مستقیم پر گامزن ہونا چاہتا ہے، تو اس کا ایک بہت بڑا ذریعہ اور بہت آسان ذریعہ جو ہمیں ہمارے قابل علماء نے سکھایا اور بڑے بڑے علماء ہمیشہ اس کے پابند رہے، وہ یہ ہے کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں جن کو عزتیں ملی، جو بندے ہیں مگر جن سے اسلام کی بہاریں ہیں، ہے تو وہ بندے مگر ان سے اسلام کی بہاریں ہیں، تو ہمارے علماء یوں کہتے ہیں کہ جو بندہ اگر اس طرح سے اپنے اس دنیاوی سفر کو، کیونکہ آخرت کی طرف تو مجھے بھی جانا ہے، آپ کو بھی جانا ہے، سب جا رہے ہیں اور جانا ہی ہے، مگر اس سفر میں اگر وہ بندہ کامیاب ہونا چاہتا ہے، اگر سرخرو ہونا چاہتا ہے، اگر اپنی آپ ذات کو بچا کر چلنا چاہتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں جس کو پیش ہونے کا خیال رہتا ہے، اس بندے پر یہ ضروری ہے کہ وہ ایسی برگزیدہ ہستیاں جو مذہب اسلام میں ایمانی اعتبار سے، عملی اعتبار سے بہت بڑا قدر رکھتے ہیں، ان ہستیوں کو وہ پڑھے، ان کی سیرت کو پڑھے. ان کی سیرت پڑھنے سے عمل میں نکھار پیدا ہوتا ہے، ان کی سیرت پڑھنے سے استقامت حاصل کرنے میں بہت بڑی اللہ کی مدد پہنچتی ہے. ان کی سیرت پڑھنے سے بندے کے اخلاق اچھے ہو جاتے ہیں. ان کی سیرت پڑھنے سے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی، یقین جانے اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کو سچی محبت نصیب ہوتی ہے. اور ہمارے علماء نے اس پر پابندی سے عمل کیا ہے. 1400 سے زائد جو بھی سال ہوئے، ہمارے یہ طریقہ رہا، ہمارے یہ قانون رہا کہ جب بھی اللہ تعالیٰ یہ موقع عطا فرماتا ہے ہم ایسی محفلیں سجاتے ہیں اور پھر ان ہستیوں کا ذکر کرتے ہیں کہ ہوتے تو وہ بندے ہیں، ہوتے تو وہ بندے ہیں مگر ایمان والے کی ایمانی پرخ کی وہ کسوٹی بن جاتے ہیں. اور غور سے سنیں اس بات کو. بندہ یہ سمجھتا ہے کہ میں کلمہ پڑھ رہا ہوں، بندہ یہ سمجھتا ہے کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں، بندہ یہ سمجھتا ہے کہ میں زکوٰۃ دے رہا ہوں، میں ہر اسلامی عبادات کو اچھے انداز میں ادا کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. مگر اگر وہ بندہ یہ چاہتا ہے کہ میں اپنی عبادت کو کسی کسوٹی کے معیار پر لے جا کر اس کو رگڑوں اور میں دیکھوں، میں چیک کروں، میں پرکھوں، جیسے کہ ایک جو سونی ہوتا ہے، سونی سمجھتے ہیں، سونار ہر چمکتی ہوئی چیز سے وہ امپریس نہیں ہو جاتا، ہر پیلی چیز سے وہ امپریس نہیں ہو جاتا. اس کو جب کوئی بھی پیلی چیز دی جائے چاہے کتنی چمکتی کیوں نہ ہو، اس کے بعد ایک کسوٹی ہوتی ہے اس کے پاس، اس کسوٹی کے اوپر وہ سونے کو یا جو بھی چیز اس کو دی گئی وہ اس کو رگڑتا ہے اور پھر دیکھتا ہے کہ ظاہر میں تو یہ پیلا لگ رہا ہے، ظاہر میں تو اس میں چمک بھی ہے، مگر کہیں یہ تانبا تو نہیں، کہیں یہ پیتل تو نہیں ہے. اسی طرح مجھے چاہیے، آپ کو چاہیے، ہر اہل ایمان کو چاہیے کہ وہ قیامت کے دن اس کا کیا حال ہوگا، یہ فعال اگر اس کو سمجھنا ہے، جاننا ہے، تو یہ ہیں تو بندے، ہوتے تو بندے ہیں، مگر یہ ایمانی اسلامی پرخ کی بہت بڑی کسوٹی کا وہ مرتبہ رکھتے ہیں. تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، مجھے چاہیے، آپ کو چاہیے، ہم سب کو چاہیے کہ ایسے عظیم بندوں کی زندگی ہم خود پڑھیں
ان کی سیرت کو پڑھیں، اس کو پڑھ کر اس کو اپنے تک محدود نہ رکھیں۔ یہ بڑا پرفتن دور ہے، یہ باتیں اپنے گھر میں بھی ہم پہنچائیں، اپنے بچوں کو بھی یہ پڑھائیں۔ اور میں کیوں یہ نہ کہوں کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باتیں تعلیم دی ہے، ان باتوں میں سے ایک بات یہ بھی ہے کہ تم اپنی اولاد کو میرے خاندان کی محبت سکھاؤ، میرے خاندان کی محبت سکھاؤ۔ اور ہمارے بڑے بڑے علماء اس بات کو بیان کرتے ہیں کہ جس طرح نماز فرض ہے، جس طرح روزہ فرض ہے، اسی طرح اہل بیت سے محبت کرنا یہ بھی فرض ہے۔ اور یہ کوئی میں نہیں کہہ رہا، یہ کوئی مفتی نہیں کہہ رہا، الحمدللہ علماء اس بات کو قرآن اور حدیث کی روشنی میں اس بات کو ثابت کرتے ہیں۔ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اہل بیت کے عظیم سرخے، جگر گوشے رسول، جگر گوشے فاطمہ، جگر گوشے مولا کائنات مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ کریم، ان کے یہ شہزادے حضرت حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی سیرت کے حوالے سے جو وقت میرے پاس ہے تھوڑی باتیں ہم سنیں گے، مگر صرف سننے کی نیت سے نہ سنیں، اس کو اپنے دل کے نیاز خانوں میں محفوظ رکھیں، اس لیے کہ جیسا کہ میں نے عرض کی اور میں نہیں کہتا، میں اس بات کو ہمیشہ دہراتا رہتا ہوں، جب سے میں نے اس بات کو سنا ہے تب سے اس بات کو میں دہراتا رہتا ہوں کہ محدث علی الاطلاق حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے اقوالوں میں سے ایک قول علماء نقل کرتے ہیں، ان کے قول میں سے ایک قول علماء نے نقل کیا ہے کہ جو بندہ یہ چاہتا ہے کہ اللہ اس کو اپنا دوست بنا لے، اللہ اس کو اپنا دوست بنا لے، وہ دو کام کر لے، وہ دو کام کر لے۔ پہلی تو اپنی عادتیں، اپنے اخلاق اچھے کر لے، پہلی تو اپنی عادتیں، اپنے اخلاقوں کو اچھا کر لے۔ اور دوسری بات جو حضرت محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمائی، اس کو سنیں ہم، آپ فرماتے ہیں وہ اہل بیت سے سچی محبت کرے۔ یہ دو باتیں جس کو آ گئی، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے قرب سے اس کو مالا مال کرے گا۔ اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوان، جیسا کہ میں نے عرض کی کہ کچھ بندے ہوتے تو بندے ہیں مگر کلمے کی پرکھ ان سے ہوتی ہے۔ کلمہ تو ہر کوئی پڑھتا ہے، مگر یہ کلمہ پڑھنے والا کلمے میں سچا، کلمے کی پرکھ سے مراد کلمہ تو سچائی ہے، مگر جو پڑھ رہا ہے وہ کلمہ گو، وہ سچا ہے کہ نہیں، اس کی پرکھ کچھ بندوں سے ہوتی ہے۔ وہ ایمانی اعتبار سے، اسلامی اعتبار سے اتنا بڑا قدر رکھتے ہیں، اتنا اونچا قدر رکھتے ہیں۔ اور اس بات کو میں دہراتا رہتا ہوں، پھر اس کو دہراتا ہوں کہ میرا سبق بھی پکا ہو جائے، آپ کا بھی سبق پکا ہو جائے۔ جس کو یاد نہیں اس سبق کو یاد کر لے۔ حضرت ابو سعید خدری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس بات کو روایت کرتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ جب اسلام بہت پھیلنے لگا، اسلام تیزی سے پھیلنے لگا اور عرب سے نکل کر عجم تک پہنچ گیا، تو مدینے میں بہت زیادہ لوگ آتے جاتے رہتے تھے، تو ہمیں پتہ نہیں چلتا تھا کہ کون اپنے والا ہے، کون پرایا ہے۔ چہرے مہروں سے پہچانے نہیں جاتے تھے، نماز بھی پڑھتے تھے لوگ، روزہ بھی رکھتے تھے، مسجدوں میں بھی آتے جاتے تھے، تو پہچانے نہیں جاتے تھے۔ تو حضرت ابو سعید خدری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ ہمارا ایک طریقہ کار تھا کہ ہم اگر کسی کی ایمانی پرکھ کرنا چاہتے تھے کہ یہ کون ہے، اصلی ہے یا ڈپلیکیٹ ہے، تو ہم اس کے پاس جا کر علی 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 کرتے۔ ابو سعید خدری جیسی اتنی بڑی ہستی، کون ہے آپ کی ذات؟ آپ کی ذات وہ ذات ہے، ہمارے علماء اس بات کو نقل کرتے ہیں کہ ذخیرہ اہل سنت میں اہل بیت کے حوالے سے جتنی حدیثیں ابو سعید خدری سے ملتی ہے، اتنی زیادہ حدیثیں کسی اور راوی سے نہیں ملتی۔ اتنی خدمت آپ نے اہل بیت کی فرمائی، اور اس خدمت پر انعام بھی اتنا بڑا ملا ہے۔ کتنا بڑا انعام ملا ہے جانتے ہیں آپ؟
اس خدمت پر اتنا بڑا انعام ملا ہے آپ کو کہ جنت البقیع، وہ جنتی قبرستان، جنت نشان قبرستان، جہاں بڑی قداوت شخصیتیں آرام فرما رہی ہے، جہاں ایک مبارک مزار جو ہے سیدہ فاطمہ بنت اسد کا ہے۔ فاطمہ بنت اسد کون ہے؟ یہ حضرت حسن پاک کی دادی ہے۔ تو میں اسی مناسبت سے آپ کا ذکر کر رہا ہوں، کیونکہ جب کوئی کسی کے خاندان کا ذکر کرتا ہے، کسی کے باپ کا، کسی کی ماں کا، کسی کے بھائی کا، تو اس کو اچھا لگتا ہے، وہ خوش ہو جاتا ہے کہ چلو یہ میرے گھر والوں کی تعریف کر رہا ہے۔ تو حسن پاک جو ہیں، اگر ہمارے میں سے کسی کا بھی اخلاص اگر اچھا ہے، سچا ہے، تو ضرور یہ باتیں ان کے مبارک کانوں تک پہنچ رہی ہے۔ تو اس نیت سے میں اس بات کو کر رہا ہوں کہ وہ سن رہے ہیں۔ تو سیدہ فاطمہ بنت اسد حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کی والدہ محترمہ ہے، اور آپ کا مقام اور آپ کا مرتبہ وہ ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے انتقال کے وقت، سیدہ فاطمہ بنت اسد کے انتقال کے وقت، آپ نے لوگوں کو جو خطبہ دیا تھا، اس خطبے کے چند الفاظ آپ سماعت فرمائیں، چند کلمات آپ سماعت فرمائیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ یہ میری ماں تھی میری ماں کے بعد، یہ میری ماں تھی میری ماں کے بعد۔ جب مجھے بھوک لگتی تو میری ماں مجھے کھانا دیتی تھی، جب مجھے کپڑوں کی حاجت ہوتی تو یہ میری ماں مجھے کپڑا دیتی تھی۔ پھر آپ کے جب کفن اور دفن کی جب بات آئی تو آپ نے حضرت عمر کو بلایا اور یہ ساری باتیں ان کو بتائی کہ یہ سارا اہتمام کرو، اور پھر آپ نے اس وقت جو پہرن مبارک پہنا تھا، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جبہ مبارک پہنا تھا اس کو نکالا، دوسرا جبہ مبارک پہنا، اور حضرت عمر سے فرمایا کہ میری ماں کو اس سے کفن دینا، میری ماں کو اس سے کفن دینا۔ اور پھر جو غسل دینے کے لیے جو پانی تھا، آپ نے خادموں سے فرمایا کہ وہ پانی میرے پاس لایا جائے۔ جب پانی آیا تو آپ نے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست ناز اس پانی کے اندر داخل فرمایا۔ اتنا ہی نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جناب جبرائیل کو حکم فرمایا، اے جبرائیل 70,000 فرشتوں کو لے کر جاؤ۔ یہ ہوتا ہے خاندان اہل بیت۔ جبرائیل فرشتوں کے ساتھ صرف بدر میں آئے ایسا نہیں ہے، جبرائیل فرشتوں کو لے کر بدر میں آئے ایسا نہیں ہے۔ جب حسنین کریمین لحد کے اندر، جب یعنی مہد کے اندر، معاذ اللہ رب العالمین، اپنے مبارک گھوڑیے کے اندر جب وہ روتے تھے تو اللہ کی رحمت کو ان پر اتنا پیار آتا کہ اللہ جبرائیل کو بھیجتا اور ان کا جھلایا جاتا۔ جبرائیل صرف قرآن کی وحی لے کر نہیں آئے، جبرائیل صرف قرآن کی وحی لے کر نہیں آئے، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کی عظمتوں کا مقام یہ ہے کہ جناب جبرائیل حسنین کریمین کے درجی بن کر بھی حاضر آئے، ان کے کپڑے لے کر بھی حاضر آئے۔ اتنا ہی نہیں، جب سیدہ فاطمہ بنت اسد کا انتقال ہوا، اللہ نے جبرائیل کو حکم دیا ہے، جبرائیل 70,000 فرشتوں کو لے کر جاؤ اور فاطمہ بنت اسد کا نماز جنازہ پڑھو۔ حضرت ابو سعید خدری کو اہل بیت کی خدمت میں وہ مرتبہ اور وہ مقام ملا کہ آج جہاں سیدہ فاطمہ بنت اسد کے نام یاد رکھیں، آپ یہ نام یاد رکھیں، یہ بڑے برکت والے نام ہیں، بڑے برکت والے نام ہیں۔ ابھی وقت نہیں ہے سیدہ کی کوئی سیرت پڑھ کے سنانے کا، مگر ہماری نیت یہ ہے کہ دادی کا ذکر ہو اور پوتا راضی ہو جائے۔ تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جنازہ پڑھوا کر جو قبر مبارک سیدہ فاطمہ بنت اسد کے لیے تیار کی گئی تھی، اس مبارک قبر ناز میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف لے گئے۔ چل کر کہنا سبحان اللہ۔ تشریف لے گئے، صرف اتنا ہی نہیں، قبر سے آپ نے خطاب فرمایا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا فرمائی، اے اللہ
میرے طفیل اور جتنے انبیاء کرام کو تم نے روئے زمین پر نازل فرمایا ان تمام کے طفیل میری ماں پر رحم فرمایا۔ بہت چند بندے ایسے، بہت چند بندے، بہت چند کیونکہ حضرت عبدالرحمن شریف پڑھے میں نام شروع صدور حضرت علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ کی جو قبر کے حالات پر کتاب ہے غالب گمان میں نے اسی کے اندر پڑھا ہے۔ قبر نے اچھوں کو دبایا ہے اور قبر ہر ایک کو دباتی ہے، مگر سیدہ فاطمہ بنت اسد کا یہ مقام اور یہ مرتبہ ہے، اللہ کے رسول کی دعاؤں کی برکتیں آپ کو ایسی ملی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی قبر کو نور سے بھر دیا۔ اور بات کر رہا تھا سید ابو خدری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی، تو اللہ نے اہل بیت کی خدمت کے عوض میں دنیا میں جو جزا عطا فرمائی وہ یہ ہے کہ سیدہ فاطمہ بنت اسد کی جہاں مبارک قبر ہے، آپ کی پائنتی کی طرف ٹھیک آپ کے قدموں کو لگ کر حضرت ابو سعید خدری کو قیامت تک کے لیے آرام کرنے کا موقع اللہ نے تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کے حوالے سے آپ کی مبارک پیدائش رمضان کی 15واں دن ہے، 15 چاند کو آپ تشریف لائے۔ اقوال الگ الگ ہے، 3 ہجری بھی ہے اور 4 ہجری بھی ہے، مگر زیادہ تر ہمارے علماء نے ترجیح جو دی ہے وہ 3 ہجری کو دی ہے۔ 3 ہجری کو رمضان مبارک کی 15 تاریخ کے دن آپ روئے زمین پر تشریف لائے، اور حسن مجتبیٰ وہ عظیم ہستی ہے، وہ عظیم ذات ہے کہ دنیا میں اس اسلامی دنیا کے اندر جن کو یہ پہلی سعادت ملی کہ جن سے عقیدہ جن سے شروع ہوا مچل کر وہ ذات حضرت حسن مجتبیٰ کی ہے۔ آپ کی پیدائش کے 7ویں دن سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 دمبے آپ کے عقیقے کے ذبح فرمائے، اور آپ کے سر ناز کے بال مبارک کو مونڈا گیا، اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی ہی چاندی اللہ کی راہ میں صدقہ فرمائی۔ اور جہاں تک آپ کی شہادت سری آپ کی زہر دے کر آپ کو شہید کیا گیا تھا، تو اس کے بھی 2 اقوال ملتے ہیں۔ آپ کی شہادت کا دن یا رات ایک تو سفر کے آخر دنوں میں بھی آتا ہے، اور کچھ علماء ربیع الاول شریف کی 5 تاریخ میں بھی گئے۔ تو الحمدللہ مجھے چاہیے، آپ کو چاہیے کہ جب تک 5 تاریخ آتی تو زندگی پر یاد رکھنا چاہیے، جب بھی اللہ موقع عطا فرمائے ہم قرآن شریف پڑھ لیں، کچھ نماز نفل اگر اللہ توفیق دیتا ہے تو پڑھ لیں، کچھ درود پڑھ لیں، اور امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں یہ ہدیہ کریں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، کیونکہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے بظاہر رخصتی کے وقت حضرت حسن مجتبیٰ کی عمر مبارک قریب علماء کہتے ہیں قریب 8 سال کی تھی۔ اس کے بعد جناب صدیق اکبر کے دور میں قریب آپ 10 سال کے ہوئے، اور اس کے بعد جناب فاروق اعظم کی دور خلافت میں، آپ کے دور خلافت میں قریب وہ 18 سال، اس سے تھوڑے زیادہ ہوئے۔ وہ دونوں شیخین کریمین حسنین کریمین سے اتنی محبت کرتے تھے، یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ جن کے دلوں میں دماغ کے اندر وہ روایتیں ہیں وہ روایتوں کو تازہ کرے۔ جناب صدیق اکبر اپنے کاندھے پر حسنین کریمین کو بٹھاتے تھے، جب کہیں دیکھتے تو گود میں اٹھا لیتے تھے، اور روایتیں یہاں تک ملتی ہے کہ حضرت فاروق اعظم اپنے سگے بیٹوں سے زیادہ، عبداللہ بن عمر سے زیادہ حسنین کریمین سے پیار فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے اخلاص کے صدقے، ان کی حب اہل بیت کے صدقے ہم سب کو یہ دولت عطا فرمائے۔ اللہ ان کی قبروں پر ہزاروں کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے، اور ان کا صدقہ اس امت کو عطا فرمائے۔ تو کیونکہ انہوں نے اپنی زندگی میں ان کو الگ ہی نہیں کیا تھا، بالکل اپنے
اپنے پاس رکھتے تھے، تو علماء نے اس بات کو لکھا ہے کہ جناب حسن پاک نے اپنی زندگی میں جو پہلے غزوے میں شرکت فرمائی، پہلے غزوے میں جو شرکت فرمائی وہ جناب عثمان کے دور میں آپ پہلی مرتبہ غزوے کے اندر گئے ہیں، اور تبرستان کا علاقہ جو ایران کے قریب پڑتا ہے، وہاں آپ جو حضرت عثمان نے مجاہدوں کا لشکر بھیجا تھا، اس میں آپ تشریف لے گئے، اور شیر خدا کا بیٹا تو شیر ہی ہوتا ہے اور شیر ہی ہے۔ الحمدللہ ابھی روایت کا وقت نہیں ہے، جب واپس آئے لوگوں نے آپ کی شجاعت کی بڑی داد دی، بڑی داد دی، مگر کیونکہ وقت مختصر ہے تو کچھ باتیں سن لیں، پھر کبھی زندگی میں موقع ملے نہ ملے۔ اپنے دلوں کو اہل بیت کی محبت کے حوالے سے ہمیشہ نرم رکھے، ہمیشہ نرم رکھے، اس لیے کہ ذرا سی بھی کڑواہٹ آ گئی، ذرا سا بھی تیکھا پن آ گیا، ذرا سی بھی اس محبت کے حوالے سے کہیں کوتاہی ہو گئی، تو اس بات کا ہمیشہ خیال رکھے کہ مر کر جن کا ہم کو سب سے انتظار ہوتا ہے پہلا دیدار کا، وہ ذات پاک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا منہ دکھاتا ہے۔ تو ہمیشہ ان کی محبت کے حوالے سے اپنے دلوں کو نرم رکھیں۔ انسانی تقاضے کے اعتبار سے، بشری تقاضے کے اعتبار سے اگر خدا نہ خواستہ کوئی کچھ ایسی بات بھی ہو جائے، اپنے دلوں کو بڑا نرم رکھیں، اس لیے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ قیامت کے دن سارے حسب، سارے نسب کٹ جائیں گے اور میرا ہی نسب باقی رہے گا، اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنی اہل بیت کی شفاعت فرمائیں۔ تو یہ باتیں یاد رکھیں، وہ اگرچہ ہوتے تو ہمارے معاشرے کے اندر ہیں، وہ ہمارے گھروں کے ارد گرد رہتے ہیں، مگر تم کبھی بھی ان کو حقارت کی نظر سے نہ دیکھا جائے، نہ ان کے لیے حقارت والا کوئی خیال لایا جائے، اس لیے کہ وہی تو ذات ہے جن کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں کہ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے، وہ ہر حال سے واقف ہے۔ تو حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سیرت کے حوالے سے یہ آخری بات 10 منٹ لگے گی، میں ختم کرتا ہوں۔ فرمایا گیا کہ حضرت مولا مشکل کشا حضرت علی شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم جب آپ کی شہادت ہوئی، جب آپ کی شہادت ہوئی، اور اس وقت کیونکہ فوراً آپ کی روح قفس مسلی سے پرواز نہیں کر گئی تھی، آپ زخمی ہوئے تھے، تو لوگوں نے آ کر ان سے پوچھا، پہلے روایت میں یہاں پر سنانا بھول گئے، یاد آ گئی، یہ جو روایت ملتی ہے کہ حضرت حسن مجتبی نے کثرت کے ساتھ نکاح فرمائے، علماء نے اس روایت کو رد کیا ہے اور اس روایت کو قدر کی نگاہوں سے نہیں دیکھا ہے۔ حضرت امام حسن مجتبی نے، اکابر علماء نے لکھا ہے کہ آپ کے 9 نکاح ہوئے تھے، اور وہ 9 نکاح بھی ایسے جس طرح شریعت نے بتایا ہے، یعنی ایک وقت میں 4 بیوی، اور پھر اس کے بعد ایک کو رخصت کیا تو پھر دوسری بیوی، پھر ایک کو رخصت کیا تو تیسری بیوی، اس طرح سے آپ کے 9 نکاح ہوئے تھے۔ آپ کے 12 بیٹے اور 5 بیٹیاں تھیں، آپ کے 12 بیٹے اور 5 بیٹیاں تھیں۔ ان 12 بیٹوں میں جن سے حسنی سادات کی نسل چلی، جن سے حسنی سادات کی نسل چلی، وہ آپ کے 2 بیٹے تھے، ایک حضرت زید بن حسن، دوسرے حضرت حسن مثنی بن حسن۔ یہ 2 بیٹوں سے حضرت امام حسن کی اولاد چلی، حسنی سادات کا سلسلہ چلا۔ غوث پاک جو ہیں، غوث پاک مچل کر کہیں سبحان اللہ، آپ تو نجی الطرفین ہے، حسنی حسینی ہے، مگر آپ حسنی سادات ہیں، اور مولائے کائنات سے ان کا جو نسب ملتا ہے وہ حضرت زید یا تو حضرت حسن مثنی سے ہو کر حضرت علی سے ملتا ہے، حضرت حسن سے مل کر حضرت علی سے ملتا ہے۔ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے ذات دیوانوں، یہ 2-3 باتیں بیچ میں رہ گئی تھی، اب آخری بات آپ سماعت فرمائیں۔ ہاں ایک بات اور سن لیں، عقیدے کے حوالے سے بڑی سننے جیسی بات ہے۔ آج یہ لوگ جو پھٹا لگاتے ہیں شیخین کریمین کے درمیان اور حضرت علی کے درمیان،
تو کربلا میں جو امام حسین کے ساتھ جو حضرت امام حسن کے یعنی حسین اعظم کے ساتھ جو اہل بیت معرکہ کربلا میں جو شہید ہوئے تھے، ان شہداء کے اندر حضرت قاسم بن حسن آتا ہے ایک نام، حضرت عبداللہ بن حسن آتا ہے ایک نام ابو بکر بن حسن بھی آتا ہے۔ جو سمجھ گئے انہوں نے سبحان اللہ کہا، اب جو نہیں سمجھے اور جو سمجھ گئے زور سے سبحان اللہ کہا۔ دوسرے بیٹے جو اسی معرکہ کربلا میں شہید ہوئے تھے، ان کا نام عمر بن حسن آتا ہے۔ تو یہ چار یاروں کے درمیان جو محبت تھی، اسلامی تاریخ اس کی گواہ ہے، لوگ پھٹا لگاتے ہیں، ان محبتوں کے اندر پھٹا لگاتے ہیں۔ مولا کائنات نے اپنے دو بیٹوں کا نام صحیحین کریمین کے ناموں کی جانب نسبت دے کر یہ بتا دیا کہ ہمارے درمیان کوئی پھٹا نہیں تھا۔ اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جب حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ کریم کی زندگی کے آخری ایام اور آخری گھڑیاں، اس وقت لوگ آپ کے پاس جمع ہوئے اور جمع ہو کر کہنے لگے کہ آپ اپنا کوئی نائب ہمارے درمیان مقرر فرمائیں۔ مولا کائنات نے فرمایا آپ کا وہ خطبہ بڑا مشہور ہے، اور وہ خطبہ سننے سے کوئی شیعہ نہیں ہو جاتا۔ بات آتی ہے سمجھنے، وہ خطبہ سننے سے، اس کا بیان کرنے سے کوئی شیعہ نہیں ہو جاتا، یہ تو ہمارا ہی حق ہے، مچل کر کہیں یہ تو ہم ہی کو سننا چاہیے تاکہ ذہن کے اندر کچھ خرابیاں آ جاتی ہیں وہ بالکل صاف ہو جائے۔ آپ نے فرمایا کہ تم جو مجھے اپنا نائب مقرر کرنے کی بات کرتے ہو، تو مجھ سے پہلے جو میرے دوست میرے احباب گزرے، مجھ سے پہلے میرے دوست میرے احباب گزرے، میرے چہیتے گزرے، میرے پیارے گزرے، انہوں نے تو ایسا نہیں کیا تھا۔ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول پر چھوڑا تھا، اور پھر جو اللہ اس کے رسول کا منشا تھا، جو ان کی چاہت تھی، جو ان کے محبوب تھے، اللہ نے ان کی محبت سب کے دلوں میں ڈال دی اور پھر ان کا انتخاب ہوا۔ پھر آپ نے فرمایا کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا جانشین مقرر نہیں فرمایا تو میں یہ کام کیسے کر سکتا ہوں؟ اللہ تمہارے ساتھ بلائی کا ارادہ فرمائے گا، اور جو اللہ کا انتخاب ہے، جو رسول اللہ کی چاہت ہے، اسی کی محبت تمہارے دلوں کے اندر ڈالے گا، اور اسی کو میرا نائب تمہارے درمیان مقرر فرمائے گا۔ اور یہ بات بتا کر مولا نے خود بتا دیا، بہت غور سے سنیں، بھاونگر کے بہت سارے فتنوں میں جو ایک بہت بڑا فتنہ ہے، اس فتنے کے حوالے سے یہ جواب سن لیں کہ مولا کا یہ خطبہ پڑھ لیں، اس کو سن لیں، اس کو اکابر کے پاس سمجھ لیں، اور یہ بات اپنے علم میں لے آئیں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کوئی غاصبہ نہیں تھی۔ آپ نے کچھ غضب نہیں کر لیا تھا، آپ نے کچھ چھین نہیں لیا تھا، معاذ اللہ رب العالمین ثم معاذ اللہ، ورنہ مولا کائنات اپنے بیٹے کا نام ابو بکر نہ رکھتے، ورنہ مولا کائنات یہ بات عین اپنی شہادت کے وقت، یہ تو کتنی بڑی بات ہوتی ہے بیٹے کو نصیحت کرنا، یہ تو کتنی بڑی بات ہوتی ہے بیٹوں کے حوالے سے نصیحت کرنا، ان وقت ایسے وقت میں بھی مولا نے ان باتوں کا تذکرہ نہیں فرمایا۔ اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے فیض دیوانوں رہا وہ ایگزام کا پیریڈ، کیونکہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے حوالے سے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک قول ملتے ہیں، میں اس کی وضاحت نہیں کروں گا۔ تو حضرت عثمان غنی کی شہادت کے حوالے سے مولا کائنات کی بارگاہ میں، کیونکہ حضرت امیر معاویہ آپ عثمان غنی کے ولی قریب تھے، قریبی ولی تھے، اس لیے شرعی اعتبار سے آپ نے
قصاص کا تقاضا کیا تھا. مولا نے اس دن فرمایا تھا کہ یہ کام ضرور ہوگا مگر پہلے کچھ بڑے بڑے فتنے ہیں, ان فتنوں سے میں نپٹ لوں, ان کو سالو کر لوں, مجھے تھوڑا وقت دو, مجھے تھوڑا وقت دو, اس پر بھی میں ضرور آؤں گا. مگر جو اللہ کی چاہت ہوتی ہے, اللہ کا جو منشا ہے اسی کے مطابق ہوتا ہے. اور مولا کائنات کی شہادت ہو گئی. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت حسن پاک کے دست ناز پر سارے مسلمانوں کو جمع کیا. آپ اس بات کو جان لیں, 4 یار بڑے مشہور ہیں, صدیق, عمر, عثمان و علی, مگر حضرت حسن پاک بھی امیر المومنین ہے. حضرت حسن پاک بھی امیر المومنین ہیں. اور جب آپ منصب خلافت پر آئے تو حضرت معاویہ نے آپ سے بھی, کیونکہ ولی قریب تھے, تو شرعی اعتبار سے آپ نے قصاص کے حوالے سے کچھ باتیں کی. پھر کیا ہوا, اب سننے کی بات ہے, سنو اس کو مچل کر کہیں سبحان اللہ. ایک دن ایسا آیا, ایک بہت بڑے میدان میں حضرت معاویہ اور حضرت حسن مجتبیٰ کا لشکر جمع ہو گیا. ایک طرف حضرت معاویہ ہیں اور ان کا لشکر ہے, دوسری طرف حسن مجتبیٰ ہے, ان کا لشکر ہے. یہ باتیں ہم اس لیے سیکھ رہے ہیں کہ بھاؤ نگر شہر کے اندر ان باتوں کا سننا, ان کا جاننا بہت ضروری ہے. جب حسن پاک نے دونوں طرف لشکر کو دیکھا, آپ اپنی سواری سے نیچے تشریف لائے. آپ نے اپنے تایا زاد بھائی, اپنے تایا حضرت جعفر طیار کے بیٹے حضرت عبداللہ بن جعفر کو بلایا اور ان سے کہا کہ حسین کو بلا کر لاؤ, میں اپنے دل کی کچھ باتیں تمہیں کہنا چاہتا ہوں. میں اپنے دل کی کچھ باتیں تمہیں کہنا چاہتا ہوں. حضرت عبداللہ بن جعفر حضرت حسین اعظم کو لے کر, حسین پاک کو لے کر مولا حسن کی بارگاہ میں تشریف لائے. مولا حسن نے فرمایا, اے عبداللہ, اے حسین, میں دیکھ رہا ہوں کہ دونوں طرف لشکر ہے, دونوں طرف تلواریں چمک رہی ہے, مگر ہر طرف, دونوں طرف میرے نانا ہی کے کلمہ پڑھنے والے, دونوں طرف میرے نانا جان کا ہی کلمہ پڑھنے والے ہیں, دونوں طرف مسلمان ہیں. تو اے عبداللہ, میں چاہتا ہوں, میری خواہش ہے, میری رضا یہ ہے کہ یہ خلافت کی تلوار, یہ خلافت کی ذمہ داری میں معاویہ کو سپرد کر دوں. میں معاویہ کو سپرد کر دوں. آپ نے فرمایا کہ اس کی وجہ سے آپس میں مسلمانوں کا خون بہے, یہ میرے نانا جان کو بھی گوارا نہیں ہوگا اور یہ مجھے بھی گوارا نہیں ہے. روایت کو ملتا ہے حضرت عبداللہ بن جعفر طیار نے, آپ نے حسن پاک کو سینے سے لگا دیا. سینے سے لگا کر آپ نے عرض کی, اے نواسہ رسول, لشکر تو آپ کا بڑا ہے, آپ چاہیں تو آپ کا لشکر ابھی کچیل دے, مگر یہ آپ کا حلم ہے, یہ آپ کی برداشت ہے, یہ آپ کی بردباری ہے, یہ نانا سے سچی محبت ہے, نانا کے امتیوں سے سچی محبت ہے کہ آپ اس بات پر راضی ہوئے. علماء اس بات کو لکھتے ہیں کہ حسین پاک نے 2 مرتبہ انکار کیا, 2 مرتبہ انکار کیا, مگر اس کے بعد بھی حضرت حسن پاک حسین اعظم سے یہ بات کہتے رہے, اصرار کرتے رہے. آخرکار اب سنیں جملہ, کان لگا کر سنیں. حضرت امام حسین نے حضرت حسن مجتبیٰ اپنے بھائی سے
یہ صرف بھائی ہونے کے لحاظ سے بڑے نہیں ہیں، سن لو اس بات کو، یہ تقوی کی بنیاد پر بھی بڑے ہیں، درجے کے اعتبار سے بھی بڑے ہیں، روحانی اعتبار سے بھی بڑے ہیں۔ اتنا ہی نہیں، حسین اعظم کے آپ مرشد اور آپ پیر بھی ہیں۔ امام پاک نے فرمایا، حسین اعظم نے فرمایا، اے میرے بھائی، میں نے تو میرا ہاتھ آپ کے ہاتھ میں دے دیا ہے، میرا ہاتھ تو آپ ہی کے ہاتھ میں ہے، اب آپ جو چاہو، جس کے ہاتھ میں آپ ہاتھ دو گے میں اس کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دے دوں گا۔ آپ جو چاہو، آپ جو چاہو، جس کے ہاتھ میں آپ ہاتھ دو گے میں میرا ہاتھ دے دوں گا۔ 5 منٹ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہ ہجری 40 کا واقعہ ہے جب آپ تخت خلافت پر آپ فائز ہوئے تھے، اور ہجری 50 یہ آپ کی یا تو 49 ہے یا 50 ہے، یہ آپ کی شہادت کی ہجری ہے۔ یہ جو ملتی ہے روایت کہ آپ کو زہر دیا گیا تھا، بالکل صحیح ہے۔ علماء کہتے ہیں 3 مرتبہ آپ کو زہر دیا گیا تھا، اور زہر دینے میں آپ کی بیوی شامل تھی، اس بات کا بھی انکار نہیں کیا جا سکتا، اس لیے کہ فتاوائے مصطفیہ میں حضور مفتی اعظم ہند نے بھی اس بات کو لکھا ہے، اعلیٰ حضرت نے بھی اس بات کو لکھا ہے، اور یہ روایت تواتر تک پہنچتی ہے، اس میں کسی کا انکار نہیں ہے۔ مگر جب آپ کو زہر دیا، اور اسی زہر سے تیسری بار جو زہر دیا گیا تھا، اس سے جب آپ کی شہادت ہوئی، تو اب بھی بڑی سننے جیسی بات ہے، اس کو سن لیں۔ سنی جو اپنے آپ کو مضبوط رکھنا چاہتا ہے وہ اس روایت کو برابر یاد کر دے، اس لیے کہ جب حسن پاک کا جنازہ تیار کیا گیا تھا، اور جنازے کی نماز تو ولی ہی پڑھاتا ہے، تو حضرت امام حسین نے اس وقت حضرت معاویہ کی طرف سے جو مدینے کے گورنر تھے، سعید بن عاص ان کا نام آتا ہے، ان کا ہاتھ پکڑا اور یہ فرمایا کہ میرے بھائی کی نماز جنازہ آپ ہی پڑھا دیں۔ اب کسی کے لیے بکواس کی کوئی گنجائش نہیں۔ جب حسن نے قبول کر لیا تھا، 10 سال پہلے حضرت معاویہ کے ہاتھ میں ہاتھ دیا تھا، 50 سال ہجری 50 میں، ہجری 40 میں ہاتھ دیا تھا، ہجری 50 تک، 49 تک آپ ظاہری طور پر حیات رہے، آپ کی بیعت شروع تھی، اور اسی پر عمل کرتے ہوئے امام حسین نے یہ بات مدینے کے اس وقت کے گورنر سعید بن عاص کو کہی تھی، مگر سعید بن عاص وہ محب اہل بیت تھے، اور وہ حضرت حسنین قریبین کے مرتبے کو جانتے تھے۔ آپ نے عرض کی، اے امام پاک، آپ کے برادر گرامی کا نماز جنازہ آپ ہی پڑھائیں گے، مگر اس جنازے سے پہلے جب آپ بہت زیادہ تکلیف میں تھے، آپ نے اپنے بھائی حسن سے کہا کہ جاؤ سیدہ امی عائشہ کے پاس جا کر کہو کہ اگر وہ اجازت عطا فرمائیں تو میں نانا کے پہلو میں مدفن ہونا چاہتا ہوں۔ جناب حسین پہنچے، سیدہ نے عرض کی، اے حسین، نانا تو تمہارے ہی ہیں، میں نانی بھی تمہاری ہوں، اور یہ میرا حجرہ بھی تمہارا ہے، تم چاہو تمہیں اختیار ہے۔ سیدہ کائنات نے کلی طور پر حضرت حسن پاک کو وہاں مدفن ہونے کی اپنی طرف سے اجازت دے دی تھی، مگر کچھ ناسبی لوگوں نے، اس وقت کے کچھ ناسبی لوگ، اہل بیت کے دشمن، انہوں نے فتنے کا ماحول کھڑا کیا، اور اسی کی وجہ سے حضرت امام حسین نے اپنے برادر گرامی کو جنت البقیع کے اندر مدفن فرمایا۔ وہ 5 قبریں جن کی تصویر شاید آپ نے دیکھی ہوگی،
ان 5 تصویروں کے اندر جو اوپر کی طرف تصویر آتی ہے وہ سیدہ کائنات سیدہ خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا مزار مبارک، ٹھیک ان کی پائنتی کے پاس، ٹھیک آپ کی پائنتی کے پاس حضرت حسن مجتبیٰ کا مزار مبارک ہے، اور پھر احاطے کے اندر حضرت عبداللہ، حضرت امام محمد باقر اور حضرت امام جعفر صادق ان کے مزار جنت البقیع شریف کے اندر ہے۔ تو یہ مختصر سی سیرت جو مجھ سے بن پڑا میں نے آپ کے سامنے ذکر کرنے کی کوشش کی۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہاں جو درس ملتا ہے، درس اعلیٰ حضرت نے جو شعر لکھا ہے میں نے ابھی پڑھا، آپ نے شاید سنا ہوگا، آپ نے سلام کے اندر یہ حضرت حسن مجتبیٰ کی منقبت کا ایک مصرع بیان کیا، وہ حسن مجتبیٰ سید الاسقیاء، سید الاسقیاء، یعنی آپ کتنے بڑے سخی تھے، کتنے بڑے سخی تھے، آپ کا دل کتنا فیاض تھا، آپ کے اندر فیاضی کتنی تھی، سخاوت کا کتنا جذبہ موجود تھا کہ بندہ آج پولیٹکس میں سیٹ بچانے کے لیے کیا کرتا ہے، بیان کی کوئی ضرورت نہیں، آپ سب جانتے ہیں، مگر امام پاک نے اس دن یہ سارا نانا کی خوشی کی خاطر، نانا کی خوشی کی خاطر اتنی بڑی آپ کا جو منصب، آپ کا جو عہدہ، آپ کی جو ڈیوٹی، منصب خلافت پر تھے، آپ کی فیاضی کا یہ عالم کہ وہ بھی آپ نے اللہ کی راہ میں سپرد فرمایا۔ آج کا درس مجھے یہ سبق دیتا ہے، آپ کو یہ سبق دیتا ہے کہ ہم بردباری اور حلم اور برداشت اختیار کریں، دل سے ہم فیاض بنیں، اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ یہ بڑے بڑے اونچے اخلاق حسنہ، اس لیے کہ قیامت کے دن یاد رکھیں، قیامت کے دن نامۂ اعمال کے پلڑے میں جس چیز کا سب سے زیادہ وزن ہوگا، جو چیز سب سے زیادہ وزنی ہوگی، وہ بندے کے اخلاق ہوں گے، وہ بندے کے اخلاق ہوں گے۔ اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر دعا کرتے ہیں، اے اللہ ہم تو اتنے اچھے نہیں، تیرے علم میں سب کچھ ہے، تو جانتا ہے کہ ہم اخلاق کے کتنے گندے ہیں، فیاضی، سخاوت، بردباری، حلم، علم، نبی سے محبت، رسول سے محبت، آل رسول سے محبت، حضرت حسن پاک کی اس عظیم ایثار، قربانی، اس عظیم فیاضی کے صدقے اے اللہ ہم سب کو اخلاق، اچھے اخلاق کی دولت سے، برکت سے مالا مال عطا فرما، اور اے اللہ حسن مجتبیٰ کے صدقے آپ کے حسین، آپ کے وسیلے سے کل مومنین مومنات، کل مسلمین مسلمات، آدم کے پہلا بیٹا بیٹی ایمان والا سے لے کر ایمان والی سے لے کر آدم کا آخری بیٹا آخری بیٹی ایمان والا ایمان والی، اللہ تعالیٰ تیری بارگاہ میں دعا کرتے ہیں اللہ کل مومنین مومنات کی حسن پاک کے صدقے بخشش اور مغفرت عطا فرما۔ میں کلمہ پڑھتا ہوں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی غلطی ہوئی استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ تیسری بات ہے دیا گیا مولکیں لکھتے ہیں کہ ان کی آنکھیں کٹ کٹ کر کے ٹوائلٹ کی جگہ سے نکل رہی ہیں، جو بہت بڑا منصب تھا ان کا، دشمن بھی ایسے ہی خون، بہت خون بہا ہے، تب جا کر اسلام یہاں پہنچا ہے۔ ہم لوگ ایک داڑھی اپنے چہرے پر نہیں سے آتے، ہم ایک دستار اپنے سر پر نہیں سے آتے، بہت خون بہا ہے۔ امام حسن مجتبیٰ نے خلافت دے دی نا، بہت آپ نرم بھی تھے، جیسے اکبر بھائی نے کہا بہت نرم بھی تھے، اور اس وقت بہت فتنہ بڑھ رہا تھا۔ جیسے میری معاویہ کو خلافت دے دی آپ نے، پھر وہ حکومت لکھتے ہیں ہمارے علماء کہ وہ حکومت ہو گئی، خلافت 5 ترقی ہے،
4 یہ اور 6 مہینہ 4 تو ہمارے جناب ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی، مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ کریم، اور 5ویں جناب امام حسن مجتبیٰ 6 مہینے انہوں نے کھلایا۔ پھر دیکھا چونکہ آپ بہت نرم دل تھے اور جو ہے اس وقت فتنے بڑھ رہے تھے، آپ نے جب یہ دی خلافت پھر حکومت شروع ہوئی امیر معاویہ کی، انہوں نے فوراً پھر لشکر میں جو ان کے وفادار تھے ان کو پھیلا دیا اور چن چن کر کے گن گن کر کے وہ جو فتنہ پھیلا رہے تھے کچھ دنوں میں 5000 سے زیادہ کو قتل کر دیا۔ جی یہ حکومت کے لیے چاہیے۔ امام حسن مجتبیٰ نرم دل کا اہل بیت تھے جی، وہ برابر کر رہے تھے، چونکہ یہ باغی تھے اور باغی کا ایک ہی حکم ہے ان کو قتل کر دیا جائے۔ جو اسلامی حکومت کے اندر بغاوت کرے، سمجھے نا بغاوت جانتے ہیں، جو بڑوا کرے ان کے لیے قتل کا ہی حکم ہے۔ آپ نے جب 5000 کو قتل کر دیا 2-4 دنوں میں، زیادہ نہیں، تو سارا فتنہ ٹھنڈا ہو گیا، سارا فتنہ ٹھنڈا ہو گیا۔ بہت خون بہا ہے، سمجھا؟ آپ جب تک تواریخ نہیں پڑھیں گے، یہ بول رہے تھے مجھے رونا ہے یا اللہ، سمجھا؟ یہ نواس رسول ہیں، ان کا پورا قد جو تھا ان کو دیکھ کر کے صحابہ کرام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کر لیتے تھے، سمجھا؟ اتنے خوبصورت اوپر سے تھے الحمدللہ، آقا علیہ السلام کی سبھی تھی، اور انہیں اس طرح زہر دینا کتنی بھاری بات ہے، سمجھو آپ ہیں۔ امام حسین کو پھر کربلا کے میدان میں شہید کر دینا، یعنی بہت حضرت فاروق اعظم سے شروع ہو گیا۔ فاروق اعظم کو شہید کر دیا گیا، عثمان غنی کو شہید کر دیا گیا، مولا علی کو شہید کر دیا گیا، ذرا دیکھو صحیح، امام حسن مجتبیٰ کو شہید کر دیا گیا، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کو شہید کر دیا گیا۔ سوچو آپ، ہم لوگ آرام سے موبائل میں گیم کھیلتے ہیں اور نہ دیکھنے کے جو ہے پکچر دیکھتے ہیں، سیریل دیکھتے ہیں، سمجھا؟ دین کا کوئی خیال نہیں ہے، سنتوں کو زندہ کرنے کے لیے کوئی شوق نہیں ہے۔ اس لیے سنی دعوت اسلامی آپ کو دعوت دیتی ہے الحمدللہ کہ ہم اپنے اسلاف کی، ہم جس کو مانتے ہیں ان کی زندگی کو پڑھیں، انہوں نے بہت یاد کر کے ہم کو سنایا الحمدللہ۔ جب تک نہیں پڑھیں گے ہمارے اندر وہ جذبہ پیدا نہیں ہوگا، سمجھا؟ یہ بہت آسانی سے نہیں آیا دین، بہت تکلیف کے بعد، بہت خون بہنے کے بعد یہ دین ہم تک پہنچائے۔ اب ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس دین کے ارکانوں کے اوپر عمل کر کے اس دین کو زندہ کرنے کی کوشش کریں۔ صرف کوشش کریں گے، دین کو زندہ کرنے والا اللہ ہے، لیکن کوشش تو کریں، کوشش تو کریں۔ میں نے آج ہی قرآن شریف کی آیت آئی سورہ احزاب کی درس کے اندر، النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، اس میں یہی ہے، اس میں ہے حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ مسلمان کو، ہر مومن کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اس کی جان پر سب سے زیادہ حق جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ ہماری جان اس آیت کے نیچے فرمایا، ایک نہیں کئی حدیث ہے متواتر، اور حضرت ابو ہریرہ راوی ہے۔ اس آیت سے اللہ نے حکم دے دیا، آیت آ گئی، نص ہو گئی کہ مسلمانوں میں فرمایا النبی اولا، اولا یعنی جس کا حق ہو، جس کی ملکیت میں آ جائے، النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، نبی ایمان والوں کے جانوں کے زیادہ مالک ہے۔ یہ مالک ہی ہے، ہم لوگ تو غلام ہیں، ہم آقا ہے، امتی ہے۔ تو پھر وہاں لکھا گیا، حضرت غلام رسول سعیدی رحمۃ اللہ علیہ جنہوں نے تفصیلی لکھتے ہیں کہ اب جو ہے مسلمان کو چاہیے کہ وہ اپنا ہر کام نبی کی خواہش کے مطابق کرے، نبی کی اچھا کے مطابق کرے، اپنی اچھاؤں کو ختم کر دے، اس لیے کہ اللہ نے حکم دے دیا، اللہ نے فرما دیا کہ یہ مالک ہے، تمہارے جانوں کے زیادہ مالک ہے، اولا مالک ہے، یہ زیادہ مالک ہے۔ ہم مالک نہیں ہیں اپنے جانوں کے، اللہ نے ہمارے آقا علیہ السلام کو مومنوں کے، سب کے نہیں، مومنوں کے جانوں کا مالک بنا دیا۔ تو مومنوں کو چاہیے وہ یاد رکھے اس درس کو کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کس عمل سے راضی ہوں گے وہی عمل کریں، اور عمل کریں گے
اور الحمدللہ آپ لوگوں نے ایک اچھا تاریخی بیان سنا، الحمدللہ بڑی قربانیاں اس میں، ہنسنے کی بات نہیں ہے۔ تو اس کو پڑھے آپ الحمدللہ، کتابوں میں پڑھیں، اور ہر شنیچر کو اجتماع میں ضرور حاضری دیں، ابھی ذکر ہوگا اس میں درود پڑھے جائیں گے، شوق سے پڑھیں الحمدللہ۔ آج کا سارا درود، سارا ذکر، اس کا ثواب وہ تو بہت بہت اعلیٰ درجے کے ہماری بخشش کرنے والے ہو، لیکن ہمارے ان ذکر کا سبب ان کی طرف نسبت کرتے ہیں تاکہ ان کا درجہ اور بلند ہو، ان کا درجہ اور بلند ہو۔ ہم یہ نیت کریں کہ آج ہم جو ذکر کریں گے، درود شریف پڑھیں گے، اس کا سارا ثواب امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ کی پاک روح کو ہم نذر کریں انشاءاللہ، ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ تو اس کے بعد جو ہے ذکر، دعا، اور اس کے بعد سلام ہوگی، سلام کے بعد آج ہلکے موقوف رہیں گے، نیاز شریف کا اہتمام کیا گیا ہے۔ تو نیاز آپ کو معلوم ہے نا، نیاز کس کی نیاز ہے؟ ہاں نیاز بولو تو بولو نا، نیاز ہمیشہ عبادت ہے، وہ اللہ کی ہی ہوتی اور کسی کی نہیں ہوتی۔ نظر منت بھی اللہ کی ہوتی ہے، وہ اور کسی کی نہیں ہوتی، یاد رکھنا یہ مسئلہ ہے، غور سے سننا میں جو بول رہا ہوں۔ میں نے رئیس المفسرین کی تفسیر کے اندر یہ سن لیا ہے، اور قرآن شریف میں آئے تھے، سورہ بقرہ کے اندر ہی ہے۔ ہاں ہم جو یہ بولتے ہیں کہ یہ امام حسن کی نیاز ہے، یہ جو ہے بولی ہے، کیا ہے کہ آج کی نیاز کا ثواب جو ہے امام حسن مجتبی کو ملے گا، سمجھا؟ یہ غوث پاک کا بقرہ ہے، تو تبلیغی جماعتوں نے کہہ دیا یہ شرک ہو گیا، یہ ایسا نہیں ہے، سمجھا؟ نام دے دینے سے وہ شرک نہیں ہو جائے گا یا بدعت نہیں ہو جائے گا، شرک۔ ہاں جب ہم قربانی کرتے ہیں تو بولتے ہیں نا، ہے نا کہ بسم اللہ، اور پھر نام بولتے ہیں کہ فلاں بھی فلاں کی طرف سے، بڑے جنابوں میں 7 نام بولتے ہیں، کیوں بولا بھائی؟ کبھی پوچھتے ہیں کس کا یہ پاڑا ہے، کہتے ہیں یہ فلاں جناب کا ہے، تو یہ تو اللہ کا ہے نا، بولے اس کی طرف سے ہے۔ تو اسی طرح سے یہ بولی ہے، بولی یہ غوث پاک کی نیاز ہے، یعنی اس کا ثواب خصوصی طور پر غوث پاک کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا، اس کا ثواب غریب نواز کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا۔ نیاز کس کی ہوگی؟ ہاں یہ اعلان یاد رکھیا، اس لیے کہ یہ لوگ ایسی ہی باتیں بتا کر ہمارے سنی مسلمانوں کو گمراہ کرتے ہیں، سمجھا؟ یہ حق بات ہے الحمدللہ۔ ہم سب نیاز، دیکھو نیاز ہوگی، ابھی وہاں فاتحہ پڑھا جائے گا، الحمد شریف، قل هو اللہ احد پڑھا جائے گا، قرآن شریف کی آیتیں پڑھی جائیں گی، پھر کیا کہیں گے فاتحہ دینے والے مولانا صاحب، مبلغ صاحب کیا کہیں گے؟ اے اللہ جو کچھ میں نے پڑھا اور جو کچھ یہ شیرنی ہے، نیاز ہے، اس کو تو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، سمجھا؟ ہوتا کہ نہیں تو جواب دو مجھے، آپ سب گھر میں میرے اسی تو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اور ان کا ثواب ہم جو ہے سب سے پہلے ہمارے آقا کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، تمام انبیاء علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، تمام صحابہ کرام بولتے ہیں، اور بالخصوص جو ہے امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، تو ان کو ان کا ثواب پہنچا، سمجھا؟ الحمدللہ یہ ہے، سمجھا؟ سمجھے نہیں ہے اور جو ہے وہ ہر چیز کو الگ الگ لیبل لگا دیتے ہیں۔ تو الحمدللہ ہم لوگ اللہ کی نیاز کرتے ہیں، لیکن آج کی نیاز اللہ کی ہی ہے، لیکن اس کا ثواب جو ہے خصوصی طور پر امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیش کیا جائے گا۔ اب لوگوں سے گزارش ہے جب سلام پڑھ لیں، نیاز تناول فرمانے کے لیے جائیں تو دونوں ہاتھ دھو لیں آپ، یہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اس کو پوچھے نہیں آپ کپڑے سے، اور کلی کر لیں اچھی طریقے سے، پھر اسی گیلے ہاتھ کے ساتھ کھانا کھانے بیٹھ جائے، اور سبھی افراد کم از کم بسم اللہ الرحمن الرحیم ضرور پڑھیں، اور مبلغین جو بھاری ہے وہ وہاں حجر رہ کر کے دعا بھی پڑھا دے، الحمدللہ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم۔ اور جب آپ نیاز کو کھا لیں اس کے بعد کیا کہیں گے؟ کم از کم الحمدللہ رب العالمین ضرور کہیں، اللہ کا شکر ادا کریں، الحمدللہ۔ آئیے ذکر کریں، معاونین سے گزارش ہے بقیہ